الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ چلیے جی، اچھا جی، ہم نے جو پچھلی دفعہ حدیث پڑھی تھی نا، وہ ہم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھی تھی کہ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ یہاں پر میرا اپنا کنبہ قبیلہ ہوتا تو یہ آج میرے ساتھ یہ زیادتی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، بس اس سے یہ دیکھ لیجئے کہ انبیاء جو ہیں ان کی جو سٹرگل تھی وہ بھی میری آپ جیسی تھی۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کام بنانے والا کام جو ہے وہ کر کے دینا ہوتا تو میرا خیال ہے انبیاء کو سب سے پہلے دیتے نا۔ باہر بات جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، وہ یہی سمجھ آ رہی ہے دنیا ہے دارالعمل۔ انبیاء کو بھی خوشخبری ضرور ملتی ہے اور اس بات کی بشارت ضرور ملتی ہے کہ وہ راہ ہدایت پر ہیں، لیکن یہ کہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ باقی اللہ ان کی کوششوں میں برکت ڈالتے ہیں، ان کی کوششوں کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو چلیے اسی تھیم کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اوپر کیجیے بھیا، پورا 3795 حدیث ہے اور ہم ابن عباس سے مرفوعاً لینے لگے ہیں۔ عن ابن عباس بس سے مرفوعاً روایت ہے، عجبت لصبر اخی یوسف وکرمہ واللہ یغفر له حیث ارسل الیہ لیستفتی فی الرؤیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر پر بڑا حیرت ہوتی ہے اور ان کی گریشیسنس۔ کرم جو ہے اس سے مراد آنر ہے، گریشیسنس۔ واللہ یغفر لہ، اور اللہ نے ان کو معاف کر تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ حیث ارسل الیہ لیستفتی فی الرؤیا، جب ان کے پاس وہ میسنجر آیا نا، وہ جو پیغامبر آیا تاکہ ان سے وہ خواب کی تعبیر پوچھے، تو اس وقت انہوں نے وہ بڑی گریشیسنس، بڑا ریسٹرینٹ اور بڑا جو حوصلہ اور بڑا صبر دکھایا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَفْعَلُ حَتَّى أَخْرُجَ وَعَجِبْتُ لِصَبْرِهِ وَكَرَمِهِ، اگر میں وہاں پہ ہوتا نا تو میرے سے تو یہ کام نہ ہوتا، بلکہ میں تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے چلا جاتا۔ وَعَجِبْتُ لِصَبْرِهِ، اور مجھے بڑا اچھا لگا ان کا صبر، وَكَرَمِهِ، اور ان کا کرم، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، اور اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اُتِيَ لِيَخْرُجَ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى أَخْبَرَهُمْ بِعُذْرِهِ، ان کے پاس لوگ آئے اور ان کو آگے کہا کہ چلیں ہمارے ساتھ چلیں، تو یوسف نے کہا نہیں، سب سے پہلے جو ہے جو میرے پہ معاملہ تھا اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَبَادَرْتُ الْبَابَ، میں ہوتا نا تو دروازے کی طرف پہلے ہی چلا جاتا۔ وَلَوْلَا الْكَلِمَةُ وَلَوْ ماما میں ایویں ہم بکواس کر دی تے سارے گروپ دے وچ کلاس ہوندی میں او سن لگی پی ایس ان کو وہ کر دیجیے جی ہاں چلے۔ اچھا جی، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَبَادَرْتُ الْبَابَ، اور اگر میں ہوتا نا تو میں تو دروازے کی طرف چل ہی پڑتا، دروازے سے نکل جاتا۔ وَلَوْلَا الْكَلِمَةُ لَمَا لَبِثَ فِي السِّجْنِ حَيْثُ يَبْتَغِي الْفَرْجَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اونچا کیجیے ذرا، وَلَوْلَا الْكَلِمَةُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی نا، ٹھیک ہے، تو وہ قید خانے میں پڑے رہتے، حتیٰ کہ جہاں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتے، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے۔ قولہ اذکرنی عند ربک، کہ جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے رب کے پاس، اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے یہاں پہ تھوڑی سی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس معاملے کی تنقید بھی کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو دنیا کا سہارا ڈھونڈا تھا نا، جو اس آدمی کو کہا تھا کہ جاؤ اور جا کے جو ہے میری بات اس سے کرو، وہ جو تھا اپنا جا کے بادشاہ کو میرے بارے میں تذکرہ ضرور کرنا، میری سفارش کرنا، اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رسول تھوڑا سا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ان کو اتنا لمبا سجن میں یعنی قید خانے میں ٹھہرنا نہ پڑتا۔ انبیاء کی آزمائش دیکھیے ذرا، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک دفعہ نکل گیا کہ جی میں بس تمہیں کل بتا دوں گا نا، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا آزمایا۔ اسی طرح سے جو ہے اس کا کیا نام ہے، یونس علیہ السلام کے منہ سے بات نکل گئی تو اللہ نے ان کو کیسا آزمایا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کو اپنا
کامل توکل جو ہے نا وہ اللہ پر رکھنا چاہیے. کہنے کو تو میں اور آپ یہ بات کہتے تو ہم کہتے اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے بارے میں ایمان کے اوپر بڑے حساس ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یعنی اس کا سہارا کیوں لیا، اس کے بجائے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا. چلیے جی. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. Give me a moment. اوکے ذرا دیکھیے گا، حدیث نمبر 3796 آ گئی ہے. ان ابی ہریرہ، ابی ہریرہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف ثم جاء الداعی لاجبته، اگر میں قید خانے میں ہوتا نا جتنا کہ قید خانے میں یوسف رہے، اور پھر ایک بلانے والا آتا تو میں تو لپک کے اس کو جواب دیتا. اذ جاء الرسول، جب آیا بلانے والا، فقال، تو اس نے کہا ارجع الی ربک، اپنے آقا کی طرف واپس چلا جا. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور اس سے پوچھ ان خواتین کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے. برحمت اللہ علی لوط، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو. ان کان لیأوی الی رکن شدید، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ یہاں پہ مجھے کوئی سہارا ملا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. اذ قال لقومہ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں بھی کسی مضبوطی کا سہارا لے لیتا. وما بعث اللہ من بعدہ من نبی الا فی ثروۃ من قومہ، لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے کسی پیغمبر کو ایسا نہیں، یعنی غریب الوطن نہیں رکھا نا. بات کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. یہاں پہ پیغمبروں کی کمزوریوں کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو سمجھا، اور جو ہے نا لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ سہارے کی خواہش کی. تو مجھے اور آپ کو بھی لگتا ہے اللہ جتنا یہ فلاں امیر آدمی کو ملا، مجھے ملا ہوتا تو میں بھی ایسے کر لیتی. اللہ اس جیسے معاملات میرے ہوتے تو میں بھی فلاں مسئلے سے نبٹ لیتی. یہی بات سمجھنے کی ہے. مسئلوں سے نبٹنا تو شاید انسان کے کریڈٹ پہ نہیں آتا. بات یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور بندے کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی نیکسٹ حدیث میں چلیے. نیکسٹ حدیث میں چلیے. 3797 عن ابی ہریرہ قال جلس جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی السماء. ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا. فاذا ملک ینزل، اور دیکھا کیا ہے کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے. فقال له جبریل، تو جبریل نے کہا هذا الملک ما نزل منذ خلق قبل الساعة، یہ فرشتہ جو ہے نا یہ تو اپنی پیدائش سے لے کے اب تک جو ہے نا اترا نہیں ہے، یہ زمین پر نہیں آیا. فلما نزل قال یا محمد ارسلنی الیک ربک، اور جب وہ نیچے اتر گیا تو انہوں نے کہا اے محمد ارسلنی، آپ کے جو رب ہے اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اونچا کیجیے جی. املکا جعلوکا اجعلوکا ام عبد الرسول، ام ملکا اجعلوکا ملکن اجعلوکا ام عبد الرسول، چاہیں تو میں آپ کو بادشاہ بنا دوں یا پھر میں آپ کو یہ بندہ رسول ہی رکھوں، انسانوں کی کمزوریوں والا. قال له جبریل، تو جبریل نے کہا تواضع لربک یا محمد، اپنے رب کے لیے عاجزی کا ثبوت دیجیے محمد. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا بل عبد الرسول، بس مجھے اللہ کا بندہ رسول ہی بنانا چاہیے.
یہ بات سنتے سنتے مجھے ایک بات یاد آئی ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں، بڑی انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں، تو کہنے لگے ایک دن مجھے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے اور میں دنیا کے ہر انسان کو $1 ٹریلین دے سکوں. جب میں نے ان کی یہ والی بات سنی تو میں نے ان سے ایک دم کہا، میں نے کہا ٹھہریے نا، ہمارا رب اللہ ہی کو رہنے دیجیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جبریل اللہ کے رسول کے پاس وہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا، اور آ کے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہیں آپ کا اختیار ہے، بادشاہت چاہیے تو بادشاہت لے لیجئے، اور اگر نہیں تو وہاں بندہ رسول جیسے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے. تو جبریل نے کہہ دیا اللہ کے رسول اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کریں، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو پھر دیکھ لیجئے اس نبی امی، وہ جو خاک نشین اور جو ہے فقیر رسول جو ہے، اس کی شانیں دیکھ لیں کہاں تک گئی ہیں. آگے دیکھیے. عن ابن عباس وعن انس، ابن عباس اور انس سے روایت ہے، قالا دونوں کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب الى جذع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے. الى جذع، تنا جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے. فلما اتخذ المنبر ذهب الى المنبر، پھر کیا ہوا لوگوں نے ان کے لیے ایک ممبر بنا دیا تو اللہ کے رسول ممبر کی طرف شفٹ ہو گئے. فحن الجذع، اور تو کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا تنا تھا وہ تو رونے لگ گیا. فأتاه واحتضنه، تو اللہ کے رسول اس کے قریب آئے اور آپ نے اس کو کے ساتھ اس کے گرد ہاتھ اپنے باندھ لیے، لگے اس کو چمٹا لیا. فسکنا، تو اس کو سکون ہو گیا. فقالا، تو کہا لو لم اختضنه لحن الى یوم القیامہ، اگر میں اس کو لپٹاتا نا تو یہ تو قیامت تک روتا ہی رہتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، اپنی محبت کا کہا. اور یہ لیکن یہ ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ ان سب سے محبت کرتی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو کہہ دیتے ہیں، اور جبریل جو ہیں وہ اللہ کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں اعلان کر دیتے ہیں، اور ان میں مخلوق میں دنیا بھی آ جاتی ہے. اور پھر کیا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے سب محبت کرنے لگ جاتے ہیں، مچھلیاں پانی میں اور ریت کے ذرات صحرا میں. چلیے جی اگلے چلتے ہیں. 3799 عن جابر، جابر کہتے ہیں قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطب الى جذع النخلة، اللہ کے رسول کھجور کے تنے کے ساتھ جو ہے نا وہ لگ کے خطبہ دیا کرتے تھے. قال، تو کہا، فقالت امرأة من الانصار، تو انصار کی عورتوں میں سے ایک نے کہا كان لها غلام نجار، جس کا بیٹا جو تھا وہ یہ تھا، وہ ترکھان تھا نا. یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان لی غلاما نجارا، میرا بیٹا جو ہے وہ ترکھان ہے. اف امرہ ان یتخذ لک منبرا، کیا میں اس کو نہ یہ کہوں کہ وہ آپ کو ایک ممبر بنا دے، تخطب علیہ، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے تو خطبہ دیا کریں. قال بلا، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ٹھیک ہے کیوں نہیں. قال فاتخذ له، اوپر کیجئے بیا، اوپر کریں بیا، اوپر کیجئے. اچھا، قال فاتخذ له منبرا، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے ایک ممبر بن گیا. فلما كان يوم الجمعہ، تو جمعے کا دن آیا، خطب علی المنبر، تو اللہ کے رسول تو ممبر پہ بیٹھ گئے اور وہ تنا تو پیچھے رہ گیا نا. قال فأن الجزع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي، اس سے تو ایسے آواز آنے لگی جیسے بچہ روتا ہے. فقال النبی، تو اللہ کے رسول نے کہا ان هذا بکا، یہ اس لیے رویا ہے، لما فقد من الذکر، کیونکہ وہ جو یہ خطبہ سنا کرتا تھا اور جو اللہ کی ذکر اس کے ساتھ لگ کے ہوا کرتا تھا اس نے وہ نہیں سنا. تو جب اس نے وہ چیزیں نہیں دیکھی تو اس نے رونا شروع کر دیا. ہر چیز کا اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ جو ہوتے ہیں نا کہ وہ بڑی کمال کی انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کو جب اللہ کا نام رکھ کے تو قربانی کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تو اپنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، سوائے انسان اور جن کو. انسان اور جن کی آزمائش یہ ہے کہ ان کو اللہ کی جو ہے نا محبت وہ ان کی اختیاری ہے، وہ چاہیں تو اختیار کریں چاہیں تو نہ کریں. تو یہ جو چیز ہے نا جس کی وجہ سے ان کا معاملہ دوسری مخلوقات سے فرق ہو جاتا ہے. چلیے جی نیکسٹ والی حدیث پہ آئیے، نیکسٹ والی حدیث پہ آئیے. بارک اللہ فیک.
अन अबी दर्दा, अबी दर्दा कहते हैं, बड़े ये अमीर सहाबी थे अल्लाह के रसूल के। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल कहने लगे कि अल्लाह रसूल के रसूल ने फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, अंबिया में से मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, यानी मैं तुम्हारी कौम में से हूँ, तुम्हारे वक्त का हूँ, तुम्हारे टाइम में से हूँ, तुम्हारा हिस्सा हूँ। व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, और तुम जो हो उम्मतों में से मेरा हिस्सा हो, यानी मैं अंबिया में से तुम्हारा हिस्सा, और तुम जो है ना जितनी कौमें दुनिया में आई हैं उनमें से तुम मेरा हिस्सा। चलिए जी, एक नई हदीस पढ़ते हैं और बस करते हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा? और ये मुझे सवाल कई मरतबा आता होता है। 3801 हम मसरूकिन, मसरूक कहते हैं, काला कुन्तु मुत्तकिआ इंद आयशा, मसरूक कहते हैं कि मैं आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास टेक लगा के बैठा हुआ था। फ़कालत, तो कहने लगी, या अबा आयशा, ए अबू आयशा, सलासुम मन तकल्लम बिवाहिदतिन मिनहुम क़द अअज़म अल्लाहि फ़रिया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से एक के कायल होने का मतलब ये है कि अल्लाह के ऊपर उठा के इल्ज़ाम लगा दिया जाए। फ़रिया, आपको सूरह मरियम के अल्फाज याद होंगे, उन पे बहतान लगा दिया जाए। फ़क़द अअज़म अलल्लाहि फ़रिया, जिनको अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। क़ुल्तु मा हुन्ना, मैंने पूछा वो कौन सी हैं? क़ालत, तो कहने लगी, मन ज़अमा अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रब्बह, उनमें से एक ये है कि एक बंदा ये दावा करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। फ़क़द अअज़म अलल्लाहि फ़िरिया, तो उसने तो अल्लाह के ऊपर एक बहुत बड़ा बहतान लगा दिया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। क़ाल व कुन्तु मुत्तकिअन, कहते हैं और मैं टेक लगा के बैठा हुआ था। फ़जलस्तु, तो मैं सीधा होके बैठ गया। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, या उम्मुल मुमिनीन, ए उम्मुल मुमिनीन, अंज़िरीनी वला तअजलीनी, ज़रा जल्दी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, जल्दी नहीं करें, यानी मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही है। अलम यक़ुलिल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया नहीं, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा उफ़ुक़िल मुबीन, उफ़ कहते हैं होराइज़न को, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, और क्या ये भी आयत नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूसरी मर्तबा भी देखा। फ़क़ालत, तो उन्होंने कहने लगी, अना अव्वलु हादिहिल उम्मा, कहती हैं मैं थी जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में सवाल किया। फ़क़ालत, तो उन्होंने फरमाया, इन्नमा हुआ जिब्रील, पहली वाली आयत से मुराद जिब्रील हैं। लम अरहु अला सूरतिही अल्लती खुलिक़ अलैहा इल्ला हातैन मर्रतैन, मैंने नहीं देखा, कहती हैं कि लम अरहु अला सूरतिही अल्लती खुलिक़ अलैहा, मैंने उनको 2 मरतबा अपनी असल शक्ल में देखा है, ठीक है, जिनमें अल्लाह ताला ने उनको उसको यानी जिब्रील को पूरा किया, पैदा किया ना। रअयतुहु मुनहबितम मिनस समा, मैंने उनको देखा कि उन्होंने आसमान को घेरे में लिया हुआ था, यानी इतना उनका बड़ा वजूद था कि ज़मीन और आसमान की जगह फिल हुई हुई थी। फ़क़ालत, तो उन्होंने कहा, अवलम तस्मा अन्नल्लाह यक़ूल, और साथ ही आयशा ने मुझसे कहा, तुमने अल्लाह ताला का ये कलाम नहीं सुना? मसरूक को कहा, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर, कि आंखें उसको नहीं देख सकती जबकि वो आंखों को देखता है और वो बारीक बीन है, खबरदार। अवलम तस्मा, आगे चलिए, ऊंचा कीजिए, अवलम तस्मा, ऊंचा कीजिए जी, अन्नल्लाह यक़ूल, आपने सुना नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिय बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलीमुन हकीम, कि आपने सुना नहीं कि अल्लाह कहता है कि किसी आदमी के लिए ये लायक नहीं है, नहीं, एक आदमी की ये कैपेसिटी में नहीं है कि वो अल्लाह से कलाम करे, या तो वो वही के ज़रिए करेगा, या फिर हिजाब के पीछे से करेगा, या फिर उसके पास अल्लाह का पैगंबर आएगा, यानी मुराद फरिश्ता आएगा, और फिर वो उसकी तरफ वही करेगा अल्लाह के हुक्म के साथ, जैसे अल्लाह चाहेगा। इन्नहु अलियुन हकीम, वो दाना भी है और बुलंद भी है।
قالت اور کہنے لگی ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی وحی میں سے کسی کو چھپا لیا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو یہ بھی اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اللہ فرماتا ہے کہ رسول پہنچا دے جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف تیری رب کی طرف سے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو در حقیقت تو نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی۔ قالت ومن زعم، اور کہتی ہیں کہ جس نے دعویٰ کیا انہ یخبر بما یکون فی غدن، کہ اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کی خبر دیتے ہیں جو کل ہوگا، یعنی مستقبل کی خبر دیتے ہیں، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو یہ بھی اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ واللہ یقول، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اوپر چلیے، قل لا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان کے غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جناب یہ ہیں 3 باتیں جو سیدہ عائشہ نے کی ہیں، اور یہ جو تینوں چیزیں یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ ایک تو اللہ کو کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا یا مستقبل کی خبر تھی، مستقبل کی خبر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو دیکھ لیجئے عبد الرسول، اللہ کا بندہ رسول ہے وہ۔ انشاءاللہ العزیز اس خوبصورت حدیث سے اگلی دفعہ کا سیشن سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چلیے